سفر المظفر شریف کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مقدس کے اندر بہت زیادہ بزرگوں کے عرس وغیرہ ہوتے ہیں اور بڑی دھوم دھام سے ہوتے ہیں۔ اس مناسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کا خطبہ جمعہ حضور فیض عالم سلطان العارفین حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا ذکر مبارک آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ولیوں کی صحبت میں بیٹھنے کی بار بار سعادت نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، ایک غلط بات مشہور ہے سفر کے مہینے میں، پہلے وہ عرض کر دیتا ہوں۔ اس ماہ مقدس کے اندر شادی لوگ کہتے ہیں نہیں کرنی چاہیے، بڑی بلائیں نازل ہوتی ہیں، یہ بڑا منحوس مہینہ ہے، اس طرح کی افواہیں لوگوں نے پھیلائی ہوئی ہیں۔ وقت منحوس نہیں ہوتا، ہمارے اعمال منحوس ہو سکتے ہیں۔ اعمال جس مہینے کے اندر بھی کوئی اچھے کرے گا تو اچھے اعمال کی برکتیں ہیں، برے اعمال کی نحوست ضرور ہے۔ وقت برا نہیں ہوتا، لہذا اس ماہ مقدس کا ایک ایک لمحہ مبارک ہے، برکت والا ہے، اس میں شادیاں بھی کرنی چاہیے۔ اور اس مہینے کے بارے میں جو غلط مشہور ہے بلاؤں کا نزول ہوتا ہے، یہ بھی روایت من گڑت روایت ہے جو کہ لوگوں کے اندر پھیلائی گئی ہے۔ تو محترم حاضرین، حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا اس میں گرامی جو ہے، جو والد گرامی نے رکھا ہے وہ علی نام رکھا ہے، اور آپ کے والد گرامی کا نام عثمان ہے۔ دیکھیں کتنا محبت برے نام ہے کہ باپ کا نام عثمان ہے، بیٹے کا نام علی ہے۔ کتنا صحابہ کرام سے ان کو پیار تھا، یہ آج سے 1000 سال قبل پرانی بات میں سنا رہا ہوں۔ اس دور کے بزرگوں کا جن کا تعلق اہل سنت کے ساتھ ہے، خلفائے راشدین کے ناموں سے کتنی محبت ہے، کتنا پیار ہے۔ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ افغانستان میں پیدا ہوئے ہیں۔ افغانستان کا ایک شہر ہے غزنی، غزنی کا ایک محلہ ہے حجویر۔ یہ حجویر جو محلہ ہے یہ آپ کے ننیال والا محلہ ہے، آپ کی والدہ ماجدہ والدہ محترمہ کا یہ محلہ تھا حجویر، اس لیے آپ حجویری کہلائے۔ اور والد گرامی کا جو محلہ تھا غزنی شہر کا ایک اور محلہ تھا جس کا نام تھا جلاب، وہاں آپ کے والد گرامی رہتے تھے، اس لیے آپ جلابی بھی کہلاتے ہیں اور لوہری بھی کہلاتے ہیں، کیونکہ آپ نے بقیہ زندگی آخری جو سال ہیں وہ لاہور میں گزارے ہیں۔ تو آپ کی ولادت بسعادت جو ہوئی ہے آپ کی اپنی والدہ ماجدہ کے گھر میں ہوئی ہے۔ آپ کی والدہ اس وقت اپنے یعنی کہ میکے گئے ہوئی تھی، وہیں ہی حضور داتا گنج بخش علی حجویری کی ولادت بسعادت ہوئی۔ تو حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شجرہ نسب بڑا ہی خوبصورت ہے۔ آپ امام حسن کی اولاد میں سے ہیں، امام حسن کی اولاد میں سے ہیں، گویا کہ امام حسین کی اولاد بھی پھیلی ہے، امام حسن کی اولاد بھی پھیلی ہوئی ہے۔
اللہ اکبر۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اسم گرامی ہے علی۔ ان کے والد ہیں عثمان، عثمان کے والد ہیں پھر علی، علی کے والد ہیں سید عبد الرحمن، سید عبد الرحمن کے والد ہیں سید عبداللہ، سید عبداللہ کے والد ہیں سید ابو الحسن علی، سید ابو الحسن علی کے والد ہیں سید حسن اصغر، سید حسن اصغر کے والد ہیں سید زید، اور سید زید کے والد ہیں سیدنا امام حسن، اور سیدنا امام حسن کے والد گرامی حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک۔ یہ آپ کا شجرہ مبارک ہے، چند واسطوں سے ہی آپ کا شجرہ مبارک امام حسن تک جا ملتا ہے۔ اور آپ افغانستان میں پیدا ہوئے ہیں، پھر آپ نے دینی تعلیم حاصل کی ہے، دین پڑھتے پڑھتے دین کے ساتھ اتنی لگن تھی کہ آپ کے استاد گرامی حضرت مولانا رضوان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے علی حجویری کو دین کے ساتھ اتنی لگن تھی کہ صبح بیٹھتے شام تک انہیں کبھی ہم نے پانی مانگتے ہوئے بھی نہیں دیکھا۔ جب دین پڑھتے ہیں تو پھر پڑھتے ہی رہتے ہیں، حالانکہ طلباء پانی بھی مانگتے ہیں، روٹی بھی مانگتے ہیں، اس قدر دین سے محبت ہے۔ یہاں تک کہ ایک دفعہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، چھوٹی عمر ہے، آپ مدرسے میں پڑھ رہے ہیں تو سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے نیک بادشاہ ہوئے ہیں، ولیوں کا احترام کرنے والے، آپ تشریف لائے مدرسے کے اندر، تو حضور داتا صاحب اپنی کتاب کے ساتھ اسی طرح لگن کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ سارے طلباء استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے، بادشاہ آ گیا ہے۔ آپ کے استاد گرامی مولانا رضوان صاحب فرمانے لگے، بیٹا علی دیکھو سلطان محمود غزنوی تشریف لائے ہیں۔ استادوں کے فرمانے پر حضور داتا صاحب نے چھوٹی عمر میں ایسے دیکھا، سلطان محمود غزنوی کے چہرے کو ایسے جب دیکھا نا تو سلطان محمود غزنوی نے ادب کے ساتھ نگاہیں جھکا لی، اور سلطان کے لفظ موجود ہیں، یہ بیٹا، یہ بچہ مدرسے کا کوئی عام بچہ نہیں، یہ راہ حق کا متلاشی ہے، یہ اللہ کی ذات کا متلاشی ہے۔ اللہ اکبر۔ چھوٹی عمر میں داتا صاحب کے چہرے پہ اتنا روب تھا، اتنا جلال تھا۔ پھر داتا صاحب تعلیم حاصل کرتے کرتے داتا صاحب اتنے بڑے ولی ہیں، اتنے کامل ولی ہیں کہ ہم نے علماء سے سنا ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں اولیاء کرام بیٹھے ہیں تو داتا صاحب کا ذکر ہو گیا، چونکہ داتا صاحب حضور غوث پاک سے پہلے دنیا سے تشریف لے گئے تھے۔ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں داتا صاحب کا جب ذکر ہوا تو عقیدت مندوں نے، اولیاء کرام نے، وہ سارے اولیاء تھے، انہوں نے عرض کی حضور پنجاب کے اندر علی حجویری کا مزار ہے، ان کی کیا شان ہے؟ آپ تو سب ولیوں کے بادشاہ ہیں، کوئی بڑا کوئی چھوٹے کے بارے میں بات کرے نا وہ بڑی بات ہوتی ہے، بڑی بات ہوتی ہے۔ حضور غوث پاک بڑے تھے۔ جب عقیدت مندوں نے عرض کیا کہ حضور پنجاب کے اندر علی حجویری ہے، ان کی شان کیا ہے؟ تو حضور غوث پاک نے جو جملے بولے وہ ساری شانوں کو سمیٹنے والے ہیں۔ آپ فرمانے لگے میری شان سے تو واقف ہو نا، میں سارے ولیوں کا بادشاہ ہوں، میں سارے ولیوں کا سلطان ہوں۔ سنو سنو، اگر علی حجویری میرے دور میں ہوتے تو میں علی حجویری کے ہاتھ میں مرید ہو جاتا۔ خود اندازہ کریں داتا صاحب کا کتنا مقام ہے۔
کتنی شان ہے داتا صاحب کی. اور داتا صاحب اتنے بڑے ولی ہونے کے باوجود آپ پھر بھی مرید بنے ہیں، مرید ہوئے ہیں. پتہ چلا مرید ہونے سے ایمان بچتا ہے، مرید ہونے سے راہ راست ملتا ہے، مرید ہونے سے بندے کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے. حضور داتا صاحب فرماتے ہیں میں مرید ہوا ابو الفضل محمد بن حسن حتلی کے، وہ میرے پیر و مرشد ہیں. اور یہ نہیں کہ حضور داتا صاحب کے جو پیر ہیں وہ خود کسی کے مرید نہیں، ایسے نہیں، یہ لڑی ملی ہوئی ہے توڑ امام الانبیاء تک. وہ بھی عرض کر دیتا ہوں، شجرہ طریقت، پہلے میں نے شجرہ نسب عرض کیا ہے، اب میں شجرہ طریقت عرض کر دیتا ہوں. حضور داتا صاحب کے مرشد گرامی کا نام ہے ابو الفضل محمد بن حسن حتلی رحمت اللہ تعالی علیہ. وہ مرید ہیں حضرت الشیخ ابو الحسن علی حسری کے، وہ مرید ہیں حضرت شیخ ابو بکر شبلی کے، وہ مرید ہیں حضرت جنید بغدادی کے، وہ مرید ہیں حضرت سری سکتی کے، وہ مرید ہیں حضرت معروف کرخی کے، وہ مرید ہیں حضرت داؤد تائی کے، وہ مرید ہیں حضرت حبیب اجمی کے، وہ مرید ہیں حضرت خواجہ حسن بصری کے، اور خواجہ حسن بصری مرید ہے مولا علی شیر خدا کے، اور مولا علی شیر خدا تربیت یافتہ ہیں، فیض یافتہ ہیں امام الانبیاء کے. پتہ چلا یہ سلسلہ، یہ جو مریدی والا ہے نا، پیری مریدی والا، یہ اس دور کی پیداوار نہیں ہے، بلکہ یہ اس دور صحابہ کے دور سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں کافی عرصہ اپنے مرشد گرامی کی بارگاہ میں نے وقت گزارا، تو ایک دن نا اچانک ہی مجھے مرشد گرامی فرمانے لگے بیٹا جاؤ میں تمہاری ڈیوٹی لاہور میں لگاتا ہوں. تو میں نے عرض کیا حضور آپ ذکر کرتے ہیں نا کہ میرے ایک پیر بھائی بھی ہیں آپ کے مرید ہیں حسین زنجانی، وہ لاہور کے اندر لوگوں کی تربیت کر رہے ہیں، لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہیں، وہ میرے پیر بھائی ہیں، آپ کے مرید ہیں، تو ان کے ہوتے ہوئے میں بھی وہاں جاؤں؟ تو فرمانے لگے بیٹا علی جو میں کہتا ہوں اسی پہ عمل کرو. فرماتے ہیں میں سمجھ گیا اس میں کوئی راز ضرور ہے، جو مرشد کا فرمان ہے نا، جو میں کہتا ہوں اس پہ عمل کرو. لو جی داتا صاحب اس وقت دمشق کے اندر تھے، اور داتا صاحب خود بھی مزارات اولیاء پہ جایا کرتے تھے. حضور داتا صاحب فرماتے تھے کہ میں بڑے ملکوں کا سفر میں نے کیا ہے، بڑے بڑے ملکوں کے اندر میں گیا ہوں، بڑے بڑے مشائخ سے میں نے علم پڑھا ہے، بڑے بڑے استادوں سے میں نے علم پڑھا ہے، یہاں تک کہ میں علم حاصل کرنے کے لیے میں ملک شام بھی چلا گیا. ملک شام فرماتے ہیں میں بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پہ جا کے میں نے حاضری دی. کون کہہ رہے ہیں؟ داتا صاحب. پتہ چلا مزاروں پہ جانا شرک بدعت نہیں ہے، بلکہ اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، نبی کی محبت نصیب ہوتی ہے، اور قبروں پہ جانے کی بڑی برکتیں ہیں. حضور داتا صاحب فرماتے ہیں برکت میں بتاتا ہوں کیا ہے. فرماتے ہیں میں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کے ساتھ سویا ہوا تھا، مزار کے ساتھ سویا ہوا تھا، جو ہی میری آنکھ لگی نا مجھے امام الانبیاء نے اپنا دیدار عطا فرمایا. پتہ چلا مزاروں پہ جانے سے خدا بھی راضی ہے، مصطفیٰ بھی راضی ہیں، اور اتنے راضی ہوتے ہیں کہ حضور راضی ہو کے اپنا دیدار عطا فرماتے ہیں، دیدار عطا فرماتے ہیں.
حضور داتا صاحب فرماتے ہیں میں نے کیا دیکھا کہ مکہ شریف ہے اور حرم کعبہ ہے، باب بنی شیبہ ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ کی طرف تشریف لے کے آ رہے ہیں، اور ایک بزرگوں کو امام الانبیاء نے اٹھایا ہوا ہے، سینے سے لگایا ہوا ہے۔ حضور داتا صاحب فرماتے ہیں میں آگے بڑھا، حضور کے میں نے قدم چومے، اللہ اکبر، حضور کے میں نے قدم چومے۔ یہ سعادت داتا صاحب کو نصیب ہوئی ہے نا، آج رونقیں ویسے تو نہیں لگی ہوئی، پیچھے کوئی فیض تو ہے نا۔ فرماتے ہیں میں نے امام الانبیاء کے قدم چومے تو میرے دل میں کھٹکا رہتا تھا کہ میں حنبلی بنوں، میں شافی بنوں، میں مالکی بنوں، میں حنفی بنوں، میں کس امام کے پیچھے چلوں۔ داتا صاحب فرماتے ہیں امام الانبیاء نے میرے دل کے راز کو کھول دیا، اور میں نے عرض کیا کہ حضور آپ نے کس کو اٹھایا ہوا ہے؟ میرے دل میں چونکہ امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں خیال تھا، حنفی بنوں کہ شافی بنوں، مالکی بنوں کہ حنبلی بنوں، تو اس خیال میں ہر وقت میں پریشان رہا کرتا تھا۔ جو ہی میرے ذہن میں یہ سوال تھا تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نے عرض کیا کہ حضور کن کو اٹھایا ہوا ہے؟ تو آگے سے حضور نے کیا فرمایا، علی حجویری، میں نے تیرے اور تیرے ملک والوں کے امام کو اٹھایا ہوا ہے۔ گویا یہ تیرا بھی امام ہے، تیرے ملک والوں کا بھی امام ہے۔ حضور داتا صاحب فرماتے ہیں میں سمجھ گیا امام اعظم ابو حنیفہ جن کو حضور نے اٹھا کے رکھا ہے، یہ اشارہ اس طرف ہے کہ ابو حنیفہ کے پیچھے چلو، کیونکہ ابو حنیفہ خود نہیں چل رہا، امام الانبیاء نے اسے اٹھایا ہوا ہے۔ بندہ خود چلے تو غلطی لگتی ہے، اور جسے نبی خود اٹھا لیں انہیں غلطی کیا لگے گی۔ حضور داتا صاحب کا دل مطمئن ہو گیا۔ پھر داتا صاحب ساری زندگی جب بھی امام صاحب کا نام لیتے تھے نا، ادب کے ساتھ نظریں جھکا کے لیتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا نام داتا صاحب جب لیتے تھے تو ادب سے اپنی نظریں جھکا لیتے تھے، یہ عقیدت محبت تھی۔ تو حضور داتا صاحب خود آپ تشریف لے گئے وہاں حضرت بلال حبشی کے مزار پر۔ اس کے علاوہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے مزار پر داتا صاحب ایک بار نہیں گئے، بلکہ حضور داتا صاحب فرماتے ہیں میرا ایک مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا، اللہ تعالیٰ کے قرب میں جانے کے لیے اللہ کے ولیوں نے اور کیا دنیا سے لینا ہے۔ داتا صاحب کا کوئی ذاتی اپنا مکان، بولیے نا، مکان کوئی کلی اپنی، داتا صاحب نے کوئی دنیا بنائی کوئی نہیں، داتا صاحب کی اولاد بھی کوئی نہیں ہے، بولیے نا، داتا صاحب کی اولاد کوئی نہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی اولاد ہو تو نام روشن کرتی ہے، اور داتا صاحب کی تو اولاد ہے ہی کوئی نہیں۔ داتا صاحب نے شادی کی ہے لیکن اولاد کوئی نہیں ہوئی۔ اولاد، جن کی اولاد نہ ہو وہ اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائیں تو داتا صاحب کی انہوں نے سنت ادا کی ہے۔ داتا صاحب جیسے لوگ شادی کی ہے، اولاد نہیں ہوئی، عرض کی مولا اگر اولاد نہ دے کے تو راضی ہے تو میں اولاد نہ لے کے راضی ہوں۔ اور پھر مزے کی بات ہے، حضور غوث پاک ہے نا جی، ولیوں کے بادشاہ ہیں، ان کے شاگرد بھی ہیں، مرید بھی ہیں، اولاد بھی ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے شاگرد بھی ہیں، مرید بھی ہیں، اولاد بھی ہے۔ بابا فرید الدین کے شاگرد بھی ہیں، مرید بھی ہیں، اولاد بھی ہے۔ حضور داتا گنج بخش کی نہ مرید ہے، نہ شاگرد ہے، نہ اولاد ہے، اور رونقیں سب سے زیادہ ہے۔ رونقیں ہیں کہ نہیں؟ جو گئے ہیں وہ جانتے ہیں، میں تو جب بھی گیا ہوں رونقیں دیکھی ہیں۔ لوگ دن کو جائیں تو عوام کا ہجوم ہے، شام کو جائیں تو قرآن پڑھنے والوں کا ہجوم ہے، رات کے پچھلے پہر جائیں تو اللہ ہو کی صدائیں
گونج رہی ہیں، اور کوئی ایسا لمحہ نہیں جس وقت داتا صاحب کے مزار پہ اللہ کا ذکر نہ ہو رہا، اللہ کا ذکر نہ جانے لوگوں کو داتا صاحب سے پتہ نہیں کیا چڑ ہے، اتنی اتنی زبانیں نکال کے کہتے ہیں وہاں شرک ہو رہا ہے۔ ارے ندانو، تم گئے نہیں نا، ذرا جا کے دیکھو تو صحیح، جا کے دیکھو داتا صاحب کے مزار پہ۔ داتا صاحب اتنی بڑی شخصیت ہیں اور اتنی بڑی قربانی داتا صاحب نے دی ہے، اپنا وطن چھوڑا ہے، اپنے آباء و اجداد کو چھوڑا ہے، اپنے ماں باپ کو چھوڑا ہے، سب کچھ چھوڑ کے داتا صاحب نے لاہور والوں کی تربیت کے لیے یہاں ڈیرا لگایا ہے، یہاں ڈیرا لگایا ہے، اور ساری زندگی داتا صاحب لوگوں کی تربیت فرماتے رہے، دین کی تبلیغ فرماتے رہے۔ جو لوگ وہاں نہیں نہ جاتے وہ بار بار سے باتیں کرتے ہیں کہ وہاں تو شرک ہو رہا ہے۔ بھائی بتائیں تو صحیح، شرک کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کے ولی سے محبت کرنے کا نام شرک ہے؟ یہ لوگ اپنی اصلاح کریں، اپنی اصلاح کی کوشش کریں، کبھی کہہ دیتے ہیں کہ داتا تو اللہ ہے۔ بھائی داتا اللہ کے صفاتی نام مساجد کے اندر لکھے ہوتے ہیں، صفاتی ناموں کے اندر اللہ کا ایک نام بھی داتا نہیں ہے، اللہ کا ایک نام بھی داتا، گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اللہ کا ایک نام بھی داتا نہیں ہے، یہ پکی بات ہے۔ داتا تو ہندی زبان کا لفظ ہے، ہندی زبان کا داتا لفظ ہے، اور داتا کا معنی ہے دینے والا، امیر غریب کو بھی دیتا ہے، جی بڑا چھوٹے کو دے دیتا ہے۔ تو داتا تو اللہ کا نہ ذاتی نام ہے نہ صفاتی نام ہے۔ لوگ اس الجھن میں مسلمانوں پر شرک کے فتوے لگاتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی ذرا اپنی اصلاح کرو، اپنی اصلاح کی کوشش کرو۔ دو چار بندوں کو تو مسلمان ہم کر نہیں سکے، اور لاکھوں لوگوں کو ہم مشرک بنانے کے لیے زبان استعمال کرتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی جہالت ہے، اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آئیں قرآن مجید اٹھا کے دیکھیں، ایک اللہ کا نام ہے رب۔ کیا نام ہے جی؟ ماشاءاللہ، رب کا معنی ہے پالنے والا۔ جو آپ کو پالنے والا ہے اس کا ذرا نام پیار سے لیں۔ اللہ کا نام کیا ہے؟ رب۔ اللہ پاک فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا، جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا۔ صحیح بات ہے نا جی، اس بات میں کوئی شک نہیں۔ اب قرآن پڑھیں، اللہ پاک نے والدین کو بھی رب کہا ہے، رب ارحمہما کما رب یعنی صغیرا۔ اللہ پاک فرماتا ہے یہ دعا مانگو، وہ دعا کیا ہے؟ یا اللہ جس طرح ہمارے والدین نے ہمیں بچپن میں محبت سے پالا ہے نا، آج ہمارے والدین بڑھاپے کو پہنچ گئے ہیں، آج رحم انہیں چاہیے۔ مولا ہمارے والدین پہ رحم فرما، کرم نوازیاں فرما، رحمت کی ان پہ بارش نازل فرما۔ تو والدین کو بھی اللہ نے رب کہا ہے۔ اللہ بھی رب ہے، والدین بھی بولیے نا رب ہیں، لیکن معنی ان کا جدا جدا ہے، معنی زمین و آسمان کا فرق ہے۔ وہ رب ہے، اسے کسی نے رب بنایا، بولیے اسے کسی نے رب بنایا، اور والدین کو رب بنایا کس نے؟ اللہ نے۔ والدین کو رب بنایا ہے۔ اب معنی دونوں کا ہے، لیکن فرق زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہے۔ پالنے والا اللہ وہ ہے جو پالنے والا ہے، والدین بھی پالنے والے ہیں۔ تو فرق کیا نکلا؟ حقیقتاً پالنے والا اللہ ہے، اس کی عطا سے ہمارے والدین بھی ہمیں پال رہے ہیں۔ ایمان سے بتائیں، بچے کو جنم دیتے ہوئے ماں فوت ہو جائے تو پالنے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے نا۔
تو اگر کوئی ماں پال لیتی ہے، باپ پالتا ہے، تو ان کو طاقت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے نا۔ تو لہذا یہ جہالت ہے لوگوں کی کہ کہتے ہیں جی داتا تو اللہ کا نام ہے۔ بھائی ہم کہتے ہیں داتا اللہ کا نام ہے ہی کوئی نہیں، نہ ذاتی نہ صفاتی، لیکن یہ پکی بات ہے رب اللہ کا نام ہے، رب اللہ کا نام ہے۔ تو رب اللہ کا نام ہونے کے باوجود رب والدین کو بھی کہا گیا ہے۔ اور پھر اس سے آگے چلیں تو یوسف علیہ السلام نے مصر کے بادشاہ کو بھی رب بھی کہا ہے جی، یا صاحبہ السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا۔ یوسف علیہ السلام فرمانے لگے او میرے قید کے ساتھیوں، تم دونوں میں سے ایک اپنے رب کو شراب پلائے گا، اپنے رب کو۔ یوسف علیہ السلام نے مصر کے بادشاہ کو رب کہا کہ نہ کہا؟ قرآن ہے نا جی، سورہ یوسف شریف۔ تو لگائے نا اللہ کے نبی پہ فتویٰ کوئی، ایمان کا جنازہ ویسے ہی نکل جائے گا۔ ہماری باتوں کو سمجھو، اپنی اصلاح کرو، مسلمانوں پہ شرک کے فتوے لگانا چھوڑ دو۔ مسلمان تو آپ کر نہیں سکے، اور لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کے اوپر ایسے فتوے لگاتے ہو۔ اپنی اصلاح کی کوشش کرو، ہم درس محبت دے رہے، اپنی اصلاح کی کوشش کرو۔ تو داتا صاحب کو داتا اس لیے لوگوں نے کہہ دیا کہ اس وقت ہزاروں مزدور دیہڑیاں لگا کے رات کو روٹی وہاں سے کھاتے ہیں۔ کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے؟ کھاتے ہیں۔ جو لوگ جاتے ہیں وہ جانتے ہیں، صبح بھی جائیں تو لنگر ملتا ہے، دوپہر کو جائیں تو لنگر ملتا ہے، شام کو جائیں، یقین فرمائیں رات 1 بجے بھی جائیں تو لنگر مل ہی جاتا ہے۔ تو لوگوں مزدور طبقے کی بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو دن کو دیہاڑی لگاتے ہیں لیکن لنگر داتا صاحب سے کھاتے ہیں۔ وہ ایک ایسا بندہ بھی تھا نا، ایک بڑے بڑے سادے لوگ بھی ہوتے ہیں، ایک بندہ گلی میں کھڑا تھا، وہ کہہ رہا تھا داتا مجھے 10 روپے دے دے، داتا مجھے 10 روپے دے دے۔ اور کوئی اس طرح کا بندہ گزرا قریب سے جو شرک کے فتوے لگانے والا تھا، تو اس نے آگے سے کہہ دیا داتا نے کیا دینا ہے، لو میں تمہیں دیتا ہوں، لو میں تمہیں دیتا ہوں۔ وہ بھی بڑا شہزادہ تھا، داتا صاحب کا دیوانہ تھا، وہ بھی آگے سے اس نے جملہ بولا کمال کا، اس نے کہا واہ داتا علی اجویری، دلوانے پہ آئے تو دشمنوں سے بھی لے کے دے دیتا ہے، دلوانے پہ آئے تو دشمنوں سے بھی لے کے ہمیں دے دیتا ہے، واہ داتا کیا بات ہے، اللہ اکبر۔ تو محترم حاضرین، داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بہت بڑے ولی کامل ہیں۔ آپ نے جب لاہور کے اندر ڈیرا لگایا تو آپ پر بڑی بڑی آزمائشیں آئیں، بڑی بڑی آزمائشیں آئیں۔ لاہور کا گورنر تھا راجہ راؤ، ہندوؤں کا گورنر تھا۔ دیکھا لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، عقیدت مند بڑھتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس کے دل میں خیال آیا اگر یہ معاملہ اسی طرح رہا تو مسلمان بڑھتے چلے گئے تو ہماری گورنی بھی ختم ہونے کا خدشہ ہے۔ اس نے ایک دن اپنے چیلوں کو اکٹھا کر کے کہا میں فیصلہ کن بات کرنے لگا ہوں، اس بابے کو لاہور کی نگری سے اٹھاؤ جس طرح بھی ہو سکے، اگر نہ اٹھے تو آگ لگا دو، تیل لے جاؤ آگ لگا دو۔ وہ یہ گورنر کی جو کہ تربیت تھی، تیل ساتھ لے کے گئے، کہنے لگے بابا گورنر کا حکم ہے یہاں سے اٹھو۔ آپ فرمانے لگے میں خود تو نہیں بیٹھا، میرے پیر نے بٹھایا ہے۔ اور واقعہ تانی پیر نے بٹھایا ہے کہ مرشد گرامی نے فرمایا تھا بیٹا لاہور چلے جاؤ، میں تمہاری ڈیوٹی لگاتا ہوں۔ عرض کی حضور لاہور میں کیا ضرورت ہے؟ فرمایا بس جاؤ نا۔ آپ فرماتے ہیں میں شام کے وقت پہنچا، دروازہ بند تھا، دستک دی، اندر سے آواز آئی چوکیدار کی، کون؟ آپ نے فرمایا مسافر ہوں۔ اے داتا تیری عاجزی پہ قربان ہو جائے۔ عاجزی بڑی نعمت ہے،
ورنہ داتا صاحب یہ بھی کہہ سکتے تھے میں ولیوں کا بادشاہ ہوں، میں ولی کامل ہوں، میں سلطان العارفین ہوں، اللہ اکبر، کچھ نہیں کہا۔ اور داتا صاحب اگر ٹھوکر مارتے نا دروازہ ایک طرف ہو جاتا۔ یہ بیٹے کن کے ہیں؟ مولا علی شیر خدا کے، جنہوں نے خیبر کا دروازہ اکھاڑ دیا تھا، ان کے بیٹے ہیں۔ لیکن داتا صاحب ساری رات باہر بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے رہے، مصلی بچھا کے اللہ اللہ کرتے رہے۔ داتا صاحب تبلیغ کے لیے نکلے ہیں، ہاتھ میں صرف مصلی ہے، بسترا نہیں ہے، بسترا نہیں ہے۔ کیوں؟ داتا صاحب سونے کے لیے نہیں نکلے، داتا صاحب عبادت کے لیے نکلے، صرف مصلی، ساری رات عبادت کرتے رہے۔ اللہ اکبر۔ صبح کے وقت نا جب 7 بجے کا ٹائم ہوا یا صبح دن نکلتا ہے، اس وقت جب دروازہ کھلا سامنے سے ایک جنازہ آ رہا ہے، سامنے سے جنازہ آ رہا ہے۔ پوچھا یہ جنازہ کس کا ہے؟ لوگوں نے کہا یہ حسین زنجانی کا جنازہ ہے۔ اللہ، داتا صاحب سمجھ گئے میرے پیر بھائی کا جنازہ ہے۔ مرشد گرامی کو میں نے عرض کیا تھا کہ مجھے لاہور جانے کی کیا ضرورت ہے، وہاں تو میرے پیر بھائی حسین زنجانی موجود ہیں، آپ مجھے کیوں بھیج رہے ہیں؟ تو میرے مرشد فرمانے لگے بیٹا جو میں کہتا ہوں وہی صحیح ہے، اس پہ عمل کرو۔ اب راز کھلا ہے کہ میرے پیر بھائی کا وصال ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ جنازہ رکھا گیا تو پھر خیال کیا گیا جنازہ کون پڑھائے۔ داتا صاحب کے چہرے پہ اتنا روب تھا، اتنا حسن تھا، اتنا جلال تھا، جو کفن کے اندر لپٹا ہوا ہے وہ بھی کہہ رہا تھا جنازہ کوئی اور نہ پڑھائے، علی حجویری پڑھائے۔ تو لوگوں نے بھی یہی کہا کہ یہ علی حجویری جنازہ پڑھائے۔ داتا صاحب نے اپنے پیر بھائی کا جنازہ پڑھایا، اور جنازہ پڑھا کے کیونکہ مرشد گرامی نے فرمایا تھا بیٹا لاہور میں بیٹھو جا کے، آپ بیٹھ گئے۔ اب راجہ راؤ کے سپاہی آئے، کہنے لگے اٹھو راجہ کا حکم ہے۔ آپ فرمانے لگے خود نہیں بیٹھا، مرشد نے بٹھایا ہے، مرشد نے بٹھایا، مجھے مرشد نے لاہور میں بھیجا ہے، خود نہیں بیٹھا۔ اس نے کہا اگر نہیں نہ اٹھو گے تمہاری جھونپڑی کو آگ لگا دی جائے گی۔ داتا صاحب مسکرا کے فرماتے ہیں لگاؤ ہاں آگ، وہ کون سی آگ ہے جو میری جھونپڑی کو جلاتی ہے؟ اللہ اکبر۔ انہوں نے تیل ڈالا، آگ لگائی، داتا صاحب نے دیکھا کہ آگ لگ گئی ہے۔ آپ نے ایک ہی دفعہ جلال میں کہا اللہ، کیا فرمایا؟ ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر بھی ہو جائے تو نور علی نور ہے، کیا فرمایا؟ اللہ۔ وہ تو زبان بھائی داتا صاحب کی تھی نا، ہماری تو تھی نہیں۔ جو ہی داتا صاحب نے اللہ کہا آگ ساری بجھ گئی۔ وہ حیران ہو گئے، انہوں نے دوبارہ تیل ڈالا، آگ لگائی۔ ولی بڑا برداشت کرتا ہے، برداشت کو کوئی وقت ہوتا ہے۔ انہوں نے دوبارہ آگ لگائی، داتا صاحب نے پھر کہا اللہ، آگ بجھ گئی۔ کیونکہ گورنر کا آرڈر تھا، انہوں نے تیسری بات تیل ڈالا نا، نہ مڑے، پھر آگ لگانے کی کوشش کی۔ تو داتا صاحب اب فرمانے لگے ذرا دھیان سے لگانا، اب معاملہ پہلے والا نہیں ہوگا۔ پہلے معاملہ تھا اور طرح کا، تم نے فقیر کی جھونپڑی کو تیل ڈالا، آگ لگائی، اور میں نے آگ بجھائی۔ اب دیکھو ہوتا کیا ہے، انہوں نے تیل ڈالا، آگ لگائی، علی حجویری نے ایک دفعہ کہا اللہ، اتنا کہا، فرمایا جاؤ تمہارے راجہ کے محل کو آگ لگ چکی ہے، تمہارے راجہ کے محل کو آگ لگ چکی ہے۔ داتا صاحب نے ساری آگ محل کی طرف بھیج دی۔ وہ حیران ہو گئے، دوڑتے دوڑتے گئے، راجہ آگے بیٹھا ہوا تھا، دیکھا محل کو آگ لگی ہوئی ہے۔ اس نے کہا ندانو، میں نے کہا تھا اس بابے کی جھونپڑی کو جلاؤ اور تم نے میرے محل کو آگ لگا دی ہے، یہ معاملہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا واللہ ہم نے نہیں لگائی، بس ہم نے جھونپڑی کو لگائی ہے۔ 2 دفعہ بابے نے اللہ کہا، 2 دفعہ بجھائی۔ جب تیسری بار لگانے لگے نا تو بابا نے کہا دھیان سے لگانا، آپ ہم نے پھر بھی لگا دی۔ نہ جانے بابے نے کیا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ گورنر کے نصیب اچھے تھے نا، نصیب اچھے ہوں تو معاملے ایسے ہو جاتے ہیں۔
نصیب اچھے تھے، گورنر سمجھ گیا یہ بابے کے پاس جادو نہیں، جو ہے حقیقت ہے۔ گورنر آیا، داتا صاحب کے قدموں میں آیا، آ کے معافی مانگی، حضور مجھے معاف کر دو۔ ہندوؤں کا گورنر تھا، اس نے نہیں دیکھا میری گورنری چلی جائے گی، اس نے کہا ایسا خزانہ نصیب ہوا ہے تو دیر نہیں لگنی چاہیے۔ داتا صاحب کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے اس نے اسلام قبول کر لیا، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ محترم حاضرین، اس نے اسلام قبول کر لیا تو پھر داتا صاحب ویسے ہی نہیں لاہور میں رونقیں لگی، یہ لاہور سلطان محمود غزنوی نے فتح کیا ہے، ملتان سلطان محمود غزنوی نے فتح کیا ہے، یہ پہلا سارا علاقہ ہندوؤں کے پاس تھا۔ تو پھر داتا صاحب ایک دفعہ بیٹھے ہوئے ہیں تو داتا صاحب کی تبلیغ پہ قربان جائیں، کیسے کیسے بہانے بنتے گئے داتا صاحب کی تبلیغ کے، کہ ایک مائی صاحبہ وہ گجر برادری سے تعلق رکھتی تھی، سر پہ دودھ اٹھایا ہوا ہے، مٹکا دودھ کا لے کے جا رہی ہیں۔ داتا صاحب نے فرمایا مائی صاحبہ یہ دودھ مجھے پلا دو۔ مائی صاحبہ نے کہا کہ بابا شاید تمہیں خبر نہیں، ادھر ایک جوگی ہے، راجو جوگی اس کا نام ہے، ہم اس کو دودھ نہ دیں تو ہماری بھینسوں کے تھنوں میں خون آتا ہے، دودھ نہیں آتا، ہماری مجبوری ہے ہمارا دودھ دینا۔ داتا علی حجویری مسکرا کے فرماتے ہیں مائی صاحبہ آج دودھ مجھے دے دو، خون بھی نہیں آئے گا، دودھ پہلے سے بڑھ کے آئے گا، دودھ پہلے سے زیادہ آئے گا۔ وہ مائی صاحبہ بزرگوں کا احترام کرنے والی تھی، عقیدت کرنے والی تھی، محبت والی تھی، اس نے کوئی نہیں سوچا، مٹکا اتارا، داتا صاحب کے قدموں میں رکھا، چلی گئی۔ گھر میں جا کے نا اس نے وقت آیا دودھ دھونے کا، ایک برتن میں دودھ دھویا، برتن بھر گیا، دوسرا لائی وہ بھی بھر گیا، تیسرا لائی وہ بھی بھر گیا، وہ گھر کے سارے برتن ہی بھر گئے مگر دودھ ختم نہ ہوا۔ وہ حیران ہو گئی یہ معاملہ کیا بنا۔ یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پورے سارے دیہاتوں میں پھیل گئی کہ ایک بابا بیٹھا ہے، اسے ایک مائی نے دودھ دیا ہے تو دودھ میں اتنی برکت آئی ہے کہ گھر کے سارے برتن بھر گئے ہیں مگر دودھ ختم نہیں ہوا۔ سارے دیہاتوں میں خبر پھیل گئی، جب خبر پھیلی تو پھر دودھ کا ایک مٹکا بھی اس جوگی کی طرف نہیں گیا۔ جب ایک مٹکا بھی نہیں نہ گیا، جوگی کا سارا دودھ ہی بند ہو گیا۔ تو پھر کیا ہوا، جوگی خیال کرنے لگا یہ معاملہ کیا بنا ہے۔ اس نے نا ایک چیلا اپنا بھیجا، جاؤ پتہ کرو معاملہ کیا ہے۔ راستے میں داتا صاحب تشریف فرما تھے، چیلا آیا، داتا صاحب نے نظر ڈالی، بری نظر بھی لگتی ہے، اچھی نظر بھی لگتی ہے، نظر برحق ہے، حضور کا فرمان ہے نظر برحق ہے۔ آپ جانتے ہیں نظر بری جانور کو لگے جانور بیمار، بچے کو لگے بچہ بیمار، بڑے کو لگے بڑا بیمار، کاروبار کو لگے تو کاروبار تباہ، گھر کو لگے تو گھر برباد ہو جاتے ہیں۔ اور بعض اوقات تو نظر اتنی تگڑی ہوتی ہے کہ بندہ مر جاتا ہے، جانور مر جاتے ہیں۔ نظر برحق ہے، اگر بری نظر لگتی ہے تو اچھی نظر بھی لگ جاتی ہے۔ داتا صاحب کی بارگاہ میں وہ چیلا آ کے بیٹھا، داتا صاحب سمجھ گئے آپ نے نا ایسے نظر ڈالی، جیسے داتا صاحب ذکر فرما رہے تھے وہ بھی ذکر میں مشغول ہو گیا، وہ واپس نہیں گیا، وہ داتا صاحب کا ہی ہو گیا۔ وہ خیال کرنے لگا وہ بندہ گیا تھا واپس نہیں آیا، چلو بندہ دوسرا بھیجتے ہیں۔ اس نے پچھلے پیر دوسرا بندہ بھیجا، داتا صاحب نے نظر ڈالی، وہ بھی اللہ کی ذکر میں شامل ہو گیا محفل میں۔ اب تیسرا بندہ آیا، وہ بھی داتا صاحب کی محفل میں شامل ہو گیا، تینوں کا رنگ بدلا، داتا صاحب نے اپنا رنگ چڑھایا۔ جوگی پریشان ہو گیا، 3 بندے گئے ہیں واپس نہیں آئے، خبر تو لینی چاہیے۔ خود اٹھا، بڑے غرور کے ساتھ، بڑے تکبر کے ساتھ
میرے 3 بندے گئے ابھی تک واپس نہیں آئے. جب آیا نا، داتا صاحب بیٹھے ہوئے تھے راستے میں، آ کے جوگی کہنے لگا بابا میرا دودھ بند کیا ہے نا، یہ کوئی کمال نہیں ہے، کوئی اور کمال ہے تو دکھا. داتا صاحب کے اندر بڑی عاجزی تھی، جتنی اونچی شان تھی نا اتنی عاجزی زیادہ تھی، اور شانیں ملتی بھی اسی کو ہے جس کے اندر عاجزی ہو. یہ ولیوں کا پیغام ہے، اور یہ جمعۃ المبارک میں آنے والوں کے لیے بھی پیغام ہے. اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں عزت وہی پاتا ہے جس کے اندر سے میں ختم ہو جائے، جس کے اندر عاجزی آ جائے، انکساری آ جائے. وہ کہنے لگا تیرے اندر اگر کوئی کمال ہے تو دکھا. داتا صاحب مسکرا کے کہتے ہیں میرے اندر تو کمال ہے ہی کوئی نہیں، میرے اندر تو کمال ہے کوئی نہیں، میں تو عاجز بندہ ہوں اللہ کا، میں تو نوکر ہوں مصطفیٰ کریم کا، میرے اندر تو کوئی نہیں. اس نے داتا صاحب نے فرمایا تیرے اندر کوئی ہے تو دکھا. اس نے بڑے شعبدے دکھائے، کبھی جھاڑیوں کو آگ لگا دی، داتا صاحب نظر کرتے آگ بجھ جاتی. کبھی اس نے سام دکھائے جادو کے ذریعے، داتا صاحب نظر کرتے سام رسیاں بن جاتی. اس نے کہا کمال بات ہے، یہ ایسا آج تک معاملہ نہیں ہوا. آخر اس نے جو سب سے بڑا اس کے اندر پایا جاتا تھا نا، جس کو وہ کمال سمجھتا تھا، اس نے کوئی منتر پڑھے اور ایسے لگا جیسے ہوا میں اڑ رہا ہے. داتا صاحب نے فرمایا بس یہی ہے. آپ نے اپنی جو نلین لکڑ کے پہنے ہوئے تھے آپ نے ایسے ہوا میں ڈالے، اس کے سر پہ لگے، اور اس وقت تک لگتے رہے جب تک وہ ہوا میں رہا. جب اس کی بس ہو گئی نا، داتا صاحب سے مار کھا کھا کے، داتا صاحب کے نلین، اور وہ بھی نلین داتا صاحب کے تھے نا، نلین داتا صاحب کے ہوں تو فیض نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ داتا صاحب کے قدموں میں لگے ہوئے نلین جب اس کے سر پہ لگے، اللہ رب العزت نے اس کے دل کو ایمان کے لیے قبول فرما لیا. نیچے آیا، داتا صاحب کے قدموں میں گرا، قدم چومے اور کہنے لگا بابا میرے پاس جو بھی ہے جادو ہے، تیرے پاس جو بھی ہے وہ حقیقت ہے، وہ حقیقت ہے، وہ حقیقت ہے، میری ہار ہے، میں معافی مانگتا ہوں. داتا صاحب نے اس کو اپنا یعنی داتا صاحب نے کلمہ پڑھایا، اپنا عقیدت مند بنایا، اور اس کا نام رکھا عبداللہ. کیا نام رکھا؟ عبداللہ. اسے شیخ ہندی بھی کہتے ہیں، شیخ ہندی، عبداللہ نام رکھا. داتا صاحب نے پھر اسے کلمہ پڑھایا، ایک مسلمان عورت سے نکاح فرمایا، اللہ پاک نے ان کو ایک بیٹا عطا فرمایا. داتا صاحب نے اس بیٹے کا نام رکھا لطف اللہ. کیا نام رکھا؟ لطف اللہ. اور اسی کی اولاد جناب عبداللہ شیخ ہندی، اسی کی اولاد سلسلہ در سلسلہ آ رہی ہے جنہوں نے داتا صاحب کے نظام کو سنبھالا ہوا ہے، داتا صاحب کے نظام کو. اور آج بھی گجر برادری، لاہور میں عرس ہے داتا صاحب کا 18، 19، 20 سفر کو. آج بھی گجر برادری جتنی بھی ہے نا جی، وہ کسی کو خالص دودھ دے یا نہ دے، کیونکہ وقت اس طرح کا ہے خالص دودھ تو ملتا ہی کوئی نہیں. شاید تو لب جاندہ ہوئے، ہمیں تو نہیں ملتا خالص دودھ اس دور میں. حالانکہ یہ بھی ایمان کی کمزوری ہے. بندہ سمجھتا ہے میں پانی ڈال کے رزق بڑھا لوں گا، مگر رزق دینے والا کون ہے؟ بولیے نا، رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ. اور جب اللہ پہ بھروسہ ہو تو پھر رزق آتا بھی ہے، اگر تھوڑا بھی آئے تو آتا برکت والا ہے. اور اگر دودھ میں پانی ڈال کے رزق زیادہ بھی آ جائے نا تو یہ بات یاد رکھنا، وہ برکت والا نہیں ہوگا، پہلے گھر میں نقصان ہوگا، پہلے گھر میں آفت آئے گی، پہلے گھر میں کوئی بیماری آئے گی، وہ پیسہ بیماری پہ لگے گا. اگر آپ خالص دودھ دینا شروع کر دیں، بیماریاں ختم، تکلیفیں ختم. اللہ کی ذات پہ بھروسہ کامل ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. گجر برادری کی بات عرض کر رہا ہوں، وہ کسی کو خالص دودھ دے یا نہ دے، لیکن داتا صاحب کی بارگاہ میں جو جاتا ہے خالص جاتا ہے. ایک قطرہ بھی نہیں ہوتا، ایک قطرہ خالص دودھ. 15 صدیاں گزرنے کے باوجود بھی
اللہ کے ولی کے مزار پہ جتنا دودھ جاتا ہے سارا خالص ہی جاتا ہے، خالص جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ محترم حاضرین، پھر داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے مسجد بنائی تو مسجد کا لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ کی مسجد کا قبلہ درست، بولیے نا، قبلہ درست نہیں ہے۔ وہ بھی داتا صاحب تھے نا۔ آپ فرمانے لگے اچھا میں جتنی بھی دلیلیں دوں نا کہ درست ہے، آپ نہیں مانیں گے۔ آپ ایسا کریں، اعلان کر دیں کہ کل ایک نماز جو بھی داتا صاحب نے بیان فرمائی، ایک نماز میری مسجد میں آ کے پڑھیں۔ علماء بھی آ گئے، اپنے بھی آ گئے، بیگانے بھی آ گئے، عام بھی آ گئے، خاص بھی آ گئے۔ لاہور کے بہت زیادہ لوگوں کی کثیر تعداد آئی کہ بابا کہتا ہے کہ میری مسجد میں آؤ کہ قبلے کی بات ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں قبلہ درست ہے یا نہیں ہے۔ اس میں حکمت تھی، سارے لوگ آ گئے۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس مقام کے اللہ کے ولی تھے، اللہ کا قرب خاص انہیں حاصل تھا، اللہ کی بارگاہ میں وہ مرتبہ اور مقام حاصل تھا۔ داتا صاحب فرمانے لگے پہلے بھی نمازیں پڑھتے ہو، آج ذرا جو پہلی تکبیر کہنی ہے نا، پہلی تکبیر جسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، تکبیر اولا بھی کہتے ہیں، جو پہلی تکبیر اس کا حکم ہے جب پہلی تکبیر کہو تو منہ کعبے کی طرف کرو، نظریں سامنے کرو، تکبیر کے وقت نظر سامنے ہونی چاہیے، تصور کیا جائے کہ میں کعبے کو دیکھ رہا ہوں، اس طرح نظریں سامنے کرو اور اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ کے نظریں جھکا لو، یہی حکم ہے نا۔ اللہ اکبر۔ آج داتا صاحب فرمانے لگے ذرا میں تکبیر پہلی کہتا ہوں، نماز میں پڑھاتا ہوں، نماز تم پڑھنا جماعت میں کراتا ہوں، لیکن دھیان کرنا ذرا، جو ہی داتا صاحب نے کہا نا اللہ اکبر، اللہ نے سارے پردے اٹھا دیے، کعبے کو خدا نے سامنے کر دیا، پیار سے کہے نا، سارے پردے اٹھا دیے، کعبہ بیت اللہ داتا صاحب کی مسجد کے آگے آیا۔ خیال آتا ہے کعبہ تو سعودی عرب کے اندر ہے، کعبہ لاہور میں کیسے آیا؟ میں کہتا ہوں ویسے آیا جیسے ملکہ بلقیس کا تخت آیا، آنکھ جھپکنے سے پہلے آیا کہ نہ آیا؟ ایسے ہی داتا صاحب نے کعبہ سامنے لایا۔ تو پھر جتنے لوگ تھے، علماء تھے، عوام تھے، انہوں نے کہا حضور بس مان گئے ہیں، قبلہ ہمارا ہی خراب تھا، آپ کا صحیح ہے، آپ نے بالکل مسجد کا رخ سیدھا کیا ہے۔ اور یہ داتا صاحب کی بڑی کرامات ہیں۔ ایک اور بھی کرامت سنیں، ہندوؤں کی برات جا رہی ہے، ہندوؤں کی، داتا صاحب کی تبلیغ کے بہانے کیسے کیسے بنتے رہے، ہندوؤں کی برات جا رہی ہے، ان کے نصیب اچھے تھے، رستہ بھولے ہوئے تھے، تو رستہ بھولے ہوئے چلتے چلتے داتا صاحب کے قدموں میں آئے، کہتے ہیں بابا ہم براتی ہیں، فلاں جگہ ہم نے جانا ہے، رستہ بھول گئے ہیں۔ داتا صاحب نے نگاہ ولایت سے دیکھا تو فرمانے لگے ہاں ہاں بھولے ہوئے ہو، ہاں ہاں بھولے ہوئے ہو۔ وہ بابے کی رمز نہ پہچان سکے، انہوں نے کہا حضور ابھی نہیں بھولے، کافی دیر ہو گئی ہے۔ تو داتا صاحب نے ایسے دیکھا نا تو فرمانے لگے ہاں باقی بھائی کافی دیر ہو گئی ہے بھولے ہوئے ہو۔ وہ مراد شادی برات لے رہے تھے، تو داتا صاحب تو بچپن سے لے کر ابھی تک کی زندگی لے رہے تھے، وہ اتنا وقت گزار دیا ہے، واقعی تم بھولے ہوئے ہو، اتنی بات ہوئی نا۔ تو داتا صاحب فرمانے لگے اچھا راستہ بتا دوں یا راستہ دکھا دوں؟ پیار سے کہیں سبحان اللہ۔ راستہ بتا دوں یا راستہ دکھا دوں؟ جب اتنی بات کہی نا تو ہر کوئی چاہتا ہے کہ راستہ ہمیں کوئی دکھا دے،
بتانے سے بعض اوقات بندہ سن کے آگے پیچھے بھی ہو جاتا ہے۔ انہوں نے سب نے کہا حضور آپ راستہ ہمیں دکھا دیں۔ آپ فرمانے لگے آنکھیں بند کرو۔ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرا لیتے ہیں۔ الٹی ہی چال، آپ فرمانے لگے آنکھیں بند کرو۔ وہ سیدھے سادے لوگ تھے، اگرچہ ہندو تھے، انہوں نے آنکھیں بند کر لی۔ بابا جی قبلہ حضور فیض عالم حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایسے نگاہ ماری نا، آپ فرمانے لگے بتاؤ رستہ نظر آیا کہ نہ آیا؟ انہوں نے دیکھا کیا؟ وہ کھڑے تو لاہور کی نگری میں ہیں مگر امام الانبیاء کا روضہ دیکھ رہے ہیں، گنبد خضرا کی زیارت کر رہے ہیں، مسجد نبوی کی زیارت کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ داتا صاحب نے اپنی نگاہ ماری اور سب نے امام الانبیاء کا کلمہ پڑھ لیا، اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ محترم حاضرین، حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ ولیوں کے سلطان ہیں، ولیوں کے بادشاہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں مجھے میرے پیر کامل نے ایک ہی نصیحت فرمائی تھی، بیٹا رب سے شکوہ نہ کرنا، رب سے شکوہ۔ ایک صوفی آدمی تھے، وہ کہہ رہے تھے، کبھی کبھی منہ سے لفظ نکل ہی جاتے ہیں، بندے بیٹھے ہوئے تھے صوفی سے، واقعی صوفی تھے، غلطی لگ گئی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ٹائم تو بارش کا کوئی نہیں، جب بارش ہو گئی ہے یہ ٹائم تو بارش کا کوئی نہیں، بے ٹائمی بارش ہو گئی ہے۔ تو جو قریب ہوتے ہیں نا ان کو آواز آ جاتی ہے، قدرت کی طرف سے آواز آئی، اچھا بے ٹائمی بارش ہے تو آپ صحیح ٹائم بتا دیں ہمیں، ذرا صحیح ٹائم آپ بتا دینا کس ٹائم پہ ہونی چاہیے۔ تو پیر مرشد کامل نے فرمایا تھا بیٹا رب سے شکوہ، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اللہ پاک فرماتا ہے میرا شکر کرنے والے بندے بڑے ہی تھوڑے ہیں۔ جو دھوپ ملے تو کہتے ہیں شکر ہے، جو بارش ملے تو کہتے ہیں شکر ہے الحمدللہ، جو اولاد ملے تو کہتے ہیں شکر ہے الحمدللہ، جن کی زبان پہ نہ شکری کے کلمات کبھی نہیں آئے۔ بھائیو، داتا صاحب کے پیر و مرشد کا یہ پیغام ہے کہ رب سے کبھی شکوہ، بولو نہ رب سے کبھی شکوہ۔ فرشتوں نے ایک بار اتنا ہی کہا تھا نا، اللہ پاک نے فرمایا تھا میں نائب بنانے لگا ہوں، تو فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ ہم کافی نہیں، تیری تسبیح پڑھتے ہیں، تسبیح تحلیل کرتے ہیں، انسان کو بنا کے کیا کرے گا؟ انسان تو خون ریزیاں کرے گا، قتل و غارت کرے گا، انسان کو نہ بنا۔ اللہ پاک نے فرمایا تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو پھر فرشتوں نے 2000 سال بیت اللہ کا طواف کیا تھا، 2000 سال، پھر اللہ نے معاف کیا تھا۔ تو ہماری زبانوں پہ تو نہ جانے دن میں کتنے کتنے کلمات ہوتے ہیں۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں تجدید ایمان کیا کرو سونے سے پہلے۔ تجدید ایمان کیا ہے؟ کہ صدق دل سے روزانہ پڑھا کرو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اٹھتے ہو تب بھی کلمہ پڑھ لیا کرو، رات کو سوتے ہو تب بھی کلمہ پڑھ لیا کرو، نہ جانے منہ سے کوئی ایسا کلمہ نہ نکل گیا ہو جس سے ایمان آپ کا ختم ہو گیا ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی ہے میری امت پر ایک ایسا وقت آئے گا، صبح کو مسلمان رات کو کافر، رات کو کافر صبح کو مسلمان، فرمایا ان کے مسلمانی کے جنازے نکل جائیں گے، ایسے ایسے کلمات کہیں گے منہ سے کہ سمجھیں گے ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، لیکن ایسے کفریہ کلمات کہنے کی وجہ سے وہ اسلام سے خارج ہو چکے ہوں گے۔ لہذا ہر نماز کے بعد کلمہ پڑھا کریں، چلتے پھرتے کلمہ پڑھا کریں، صبح اٹھتے وقت کلمہ پڑھا کریں، رات کو سوتے وقت کلمہ پڑھا کریں۔ اس لیے ہم نکاح کے موقع پر بھی تجدید ایمان کراتے ہیں، حالانکہ وہ نکاح کی شرط نہیں ہے، نکاح کے موقع پر کلمہ شرط نہیں ہے۔ علماء تجدید ایمان اس لیے کراتے ہیں چونکہ نکاح اسلام کی وجہ سے ہو رہا ہے، اگر درمیان سے اسلام نہ ہو تو نکاح ہو ہی نہیں سکتا۔ لہذا بندے کو تجدید ایمان کرا لیا جائے، بندہ صحیح مسلمان بن جائے۔ اگر کوئی اس کی زبان سے کلمہ کفریہ نکلا ہے تو وہ پہلے نکلا ہے، اب پہلے کلمہ پڑھے بعد میں نکاح کرے،
تاکہ اس کا نکاح باطل نہ ہو، نکاح صحیح ہو، نکاح صحیح ہو۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں ایسے ولیوں کا احترام ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے بزرگوں کی تصانیف پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے۔ حضور خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں جو چاہتا ہے مجھے گھر میں بیٹھ کے مرشد جیسی تعلیم ملے، مجھے گھر میں بیٹھ کے مرشد جیسی تعلیم ملے کہ میں ہر وقت سمجھوں کہ مرشد میرے ساتھ ہے، وہ داتا صاحب کی کتاب کشف المحجوب کو پڑھا کرے۔ اب تو اردو میں آ گئی ہے، اپنے گھروں میں رکھیں، برکت کے طور پر اسے پڑھا کریں، اور اس کی بڑی برکات ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ولیوں کا دامن تھام کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک اعلان سماعت فرمائیں، 5 ستمبر بروز منگل بعد نماز